آپ بتائیں کیا شروع کیسے اٹھایا گیا، آپ کو کیسے پتہ چلا، اور وہ پورا بات کریں. اظہر مشوانی ویسے روزانہ اپنی روٹین ٹائم سے ہی نکلتا ہے. جیسے 12 بجے یا کبھی 11 بجے نکل جاتا ہے، اپنی گاڑی پہ جاتا ہے. تو یہ رمضان کے دن تھے. ویسے اسے تھریٹ تھوڑا سا تھا، ہمیں بتا رہا تھا کہ یار کسی دن مجھے یہ اٹھا لیں گے. ہم کہتے تھے کہ یار تھوڑا احتیاط کر لو، آپ زمان پارک میں ہی رہو. تو اس نے چونکہ ابھی بھی اس کی شادی ہوئی ہے، تو وہ واپس آیا. پہلا روزہ تھا رمضان. اس نے کہا چلیں گھر والوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں سحری افطاری. تو وہ صبح سحری کے ٹائم تقریباً تھوڑا سا سحری سے پہلے آ گیا تھا، ہمارے ساتھ سحری کی ہے. پھر بڑے بھائی نے اسے بولا کہ چلیں جی آپ نکل جاؤ، چلے جاؤ، ایسا کوئی پرابلم نہ ہو جائے. اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہوتا. پھر وہ تقریباً دن 2:30 بجے کے قریب 2:35 کے قریب وہ اس نے گاڑی منگوائی ہے. اور ہماری اپنی گاڑی گئی ہوئی تھی باہر، تو وہ گاڑی منگوا کے وہ نکلا ہے. تو اس کے بعد ہمیں یہی تھا کہ چلیں زمان پاک پہنچ گیا ہوگا. تو جب افطاری کا ٹائم ہوا، افطاری کے وقت اس سے ہم اکثر وہ افطاری ساتھ ہی کرتا تھا. تو اس وقت سب کو بے چینی ہوئی کہ یار پہنچا کیوں نہیں ہے، اس نے تو بولا تھا کہ پہلی افطار. تو پھر اس کے بعد اس کے کال کی، اس کی وائف نے بھی کال کی، سب نے، والد صاحب بڑے پریشان ہوئے. ہم نے کال کی، ادھر موسیٰ بھائی سے بھی رابطہ کیا، ارسلان بھائی سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا ادھر بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد بے چینی بڑھتی گئی. پھر کرتے کافی ٹائم گزر گیا. پھر تمام دوستوں سے پتہ کیا، سارے دوست بھی آ گئے، کوئی خبر نہ ملی اس کی. اس کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ چلیں اب یہ قانونی راستہ ظاہر ہے اختیار کرنا ہمارا حق ہے. ہم وہاں تھانے گئے گرین ٹاؤن میں رپورٹ درج کروانے کے لیے. تو انہوں نے رپورٹ ہماری درج نہیں کی، اور انہوں نے کہا جی ہم آپ کی جو درخواست ہے اوپر بھیجیں گے، اور وہ واپس آئے گی تو پھر جو ہم اس پہ آگے عمل کریں گے. اور دوسری بات، جب وہ ہم درخواست دے رہے تھے، وہ کہتا ہے کہ اس میں سے آپ پی ٹی آئی والا لفظ نکال دیں تو باقی جو درخواست ہم اس کے بعد ایکسیپٹ کر لیں گے. کیوں ہمیں اوپر سے آرڈر آئے ہیں کہ آپ ایسی کوئی بھی درخواست قبول نہیں کریں گے جس میں پی ٹی آئی کے لکھا ہو، یعنی پی ٹی آئی کے کسی بھی کارکن کی درخواست. کیونکہ ان دنوں کافی سارے پی ٹی آئی کے کارکن اٹھائے جا رہے ہیں وداؤٹ اینی وارنٹ، پتہ بھی نہیں چل رہا. تو اسی طرح سے بھائی بھی گم ہو گیا. پھر اس کے بعد کافی کوشش کے بعد پھر عمران خان صاحب کا شکریہ، انہوں نے ہمیں بلایا، ان سے ملاقات ہوئی، ہم دونوں کے زمان پار بھائی. تو انہوں نے ہمیں ریفر کیا میاں علی اشفاق صاحب کے ساتھ. انہوں نے کافی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. لیکن اس کے باوجود بھی یہاں تک دیکھیے کہ ہماری رپورٹ پھر بھی درج ہوئی. کل جا کے رات کو ہماری رپورٹ آلموسٹ 3 دن گزر گئے ہیں، اس کے بعد ہماری رپورٹ درج ہوئی. اس کے بعد بھی تحقیقات کا آغاز بالکل بھی نہیں کیا گیا. بھائی ابھی بھی گمشدہ، ابھی بھی نہیں پتہ کس نے اٹھایا، کون لے گیا. اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک سب سے بڑی پارٹی، پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا جو پریویس ہمارے فوکل پی ایم پرسن ہیں، سوشل میڈیا. ان کے فوکل پرسن جو وہ غائب ہے. اور سارے قانونی جو ہمارا قانون ہے چپ ہے، اور ادارے سارے خاموش ہیں. کوئی ہمیں کم سے کم یہ بتا دے، اس کی خیریت کی خبر دے دے. اگر اس نے کوئی قانون توڑا ہے تو ہم قانون کے خلاف اس کو جانے کا تو نہیں، کہ نہ کبھی وہ قانون کے خلاف گیا ہے. اس کی ساری ٹویٹس اٹھا کے دیکھ لے. ہمیں تو وطن کی جو محبت کی گھٹی دے کے پرورش کیا گیا ہے، ہمارے اور تمام ہم لوگ محب وطن لوگ ہیں. تو اگر ایسا کوئی الزام دھر کے اس کے کسی اور کا اکاؤنٹ اس کے اوپر لگا کر، اور حقیقت یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ، تو پھر ان کے جو نون لیگ یا باقی جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ آتے ہیں. ان کا نام بھی اس طرح سے دیا ہوا تھا، تو ہٹ لسٹ میں تھا یہ. تقریباً اس کے علاوہ بھی ہم پی ٹی آئی کے 700 یا 1000 کے قریب ارکان کو اٹھایا گیا. تو ان کا شاید پتہ چل گیا، لیکن اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ یہ کدھر رکھا گیا ہے، کس کی کہاں ہے. کم سے کم ہمیں بتا دیں خیریت سے ہے، یا اگر کوئی قانونی کارروائی بھی، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، ان کو پرابلم ہے، ایشو ہے کوئی، تو پھر ظاہر کریں، لائیں، پیش کریں، کورٹ میں پیش کریں. تو اس سے پہلے کوئی تھریٹ کالز آ رہی تھی جب انہیں اٹھایا گیا؟ اس سے پہلے کوئی فیملی کو تھریٹ کالز یا اظہر کو تھریٹ کالز جو فیملی سے ڈسکس کیا انہوں نے؟ نہیں، تھریٹ کالز کسی قسم کی نہیں آئی. کالز کسی قسم کی نہیں آئی. اچھا، ان کا کیا کوئی لیپ ٹاپ وغیرہ بھی لیا گیا یا کیا چیزیں؟ 2 صحافی جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے، طلعت حسین نے اور ایک اور صحافی نے،
जिन्होंने ये क्लेम किया है कि उसके ऊपर तशद्दुद किया गया और वो अकाउंट डिटेल बता रहे हैं, तो अब FIR हो गई है, तो मैं ग्रीन टाउन पुलिस को कहता हूँ कि इनको तो फ़ौरन शामिल तफ्तीश करें ना, इनसे पूछें कि इनका क्या सोर्स है, बिकॉज ये तो मिसिंग पर्सन है। इन दोनों को बुला के तो इनका वर्जन रिकॉर्ड करे पुलिस इस पे क्यों हरकत नहीं कर रही। और जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया है, देखें ये बड़ा संगीन मसला है, इससे पाकिस्तान को आलमी सतह के ऊपर एक बहुत बड़े बहरान का सामना करना पड़ेगा। ये FATF में हमें दोबारा डलवाएंगे, ये हमारा जो स्पेशल स्टेटस है यूरोपीय यूनियन का वो ख़त्म करवाएंगे। मिसिंग पर्सनस की कोई गुंजाइश नहीं है आलमी कानून में, और इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की जो हालात है उनको देख के परेशान है। अब हम जाके प्रोटेस्ट हमने करना है, हमने उसमें शामिल होना है। थैंक यू।